ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما یقضی بین الناس یوم القیامۃ فی الدماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا، اس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی دنیاوی اعتبار سے کیسے بہتر ہو، لوگوں کے لیے مثالی کیسے بنے، اور ہماری زندگی دوسروں کے لیے نمونہ کیسے بنے، اس کی پوری ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو پہنچا دیا، اور اس دین کے اندر آخرت سے متعلق کہ آخرت میں انسان اللہ سے قریب کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کو کیسے پا سکتا ہے، اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے کن اعمال پر لگنا اور کن اعمال سے بچنا، اور اخروی نجات کے لیے آدمی کو کیسے اقدامات کرنے چاہیے، وہ سب تفصیل بھی اللہ نے اپنی کتاب اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے قیامت تک کے آنے والے انسانیت کو بتا دیا۔ یہ ہماری اب اپنی ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے کتاب کو پڑھے اور اس کے اندر جو احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے اور اس پر عمل کرے، تو اس کی دنیا بھی پرسکون گزرے گی اور آخرت بھی اس کی انتہائی کامیاب ہوگی اور بامراد ہوگی۔ اسی سلسلے میں قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، اے ایمان والو
ہماری زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور رنگ اور چلن ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ ان کاموں میں مدد کرنا جو کام کے نیکی کے ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کام ہوں۔ اگر ایسا کام ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس میں حصے دار بننا، اس میں مدد کرنا، اس میں تعاون کرنا، اس میں اپنے آپ کو لگانا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اپنی زندگی صاحب اس طریقے سے ہو کہ جہاں نیکی کا موقع مل جائے ان نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو اس میں لگاؤ۔ تقوی والا کام ہے، پرہیزگاری والا کام ہے، اللہ سے قریب ہونے والا کام ہے، اور پیغمبر نے بتا دیا کہ ان کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب ملے گا، اجر ملے گا، یہ سب اللہ کی رحمت ملے گی، خدا کی مغفرت پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کرم ملے گی۔ جن کاموں کی جو ہے وضاحت کر دی گئی، وہ کام کا موقع اگر آ جائے تو ہم اس کے حصے دار بننا اور معاون بننا۔ آگے دوسری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام، ظلم کے کام، جبر کے کام، یہ سب حق تلفیوں کا اگر کام سامنے آ جائے کبھی ہم اس کے حصے دار نہیں بننا۔ عام طور پر لوگ نیکی کے کام میں تو لگنے کو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں گناہ کا کام آ گیا تو وہاں ایک کے بجائے 10 آ جاتے ہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ قرآن نے کہا گناہ کا جو کام ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، گناہ کا کام جس سے آخرت تباہ ہوتی ہے، گناہ کا کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی نظر سے آدمی گر جاتا ہے، یہ اللہ سے قریب ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس اب اس کو دور کر دیا جاتا ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا۔ اس آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں گے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا ہو، جو اللہ کے جلال کے فیصلے حساب کا مستحق بنا دیتا ہو، ایسے ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچانا۔ مفسرین نے لکھا ایک ہے اسم اور ایک ہے عدوان۔ اسم کہتے ہیں ایسا گناہ جو اپنی ذات تک محدود رہے، شراب پی لیا اپنی ذات تک محدود ہے، جوا کھیل لیا اپنی ذات تک محدود ہے۔ تو بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر دوسروں کی ضرورت نہیں پڑتی، خود آدمی اپنی جگہ غلطی کرتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن میں ہمارا گناہ کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ کسی کو قتل کر دیا، کسی کے پیسے لوٹ لیے، کسی کے اوپر جیسا تھپڑ مار دیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، تو یہ اپنی ذات سے آگے بڑھ گیا، اس کو بولتے ہیں عدوان۔ فرمایا کہ جی صاحب جو ہے کوئی ایسا کام زندگی کے اندر نہ کرے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو۔ اللہ تو بہت سے کام ایسے ہیں جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہیں جس کو ہم جی صاحب جو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن وہی گناہ وہی کام آخرت میں پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں، آخرت میں وہی کام پکڑے جاتے ہیں اور اسی کے اوپر ہماری گرفت ہو جاتی ہے۔ بہت سارے کام، بلکہ اس وقت میں تو موجودہ جو حالات ہیں ان حالات میں ہم مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا کسی غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں بولے تو ہو جاتا کیا،
انہوں بولے تو ہو جاتا کیا، ان کے بولنے سے ہو جاتا کیا؟ ہمارے پاس یہ پورا پٹارا پڑا ہوا ہے۔ گناہ کا گناہ ہونا جی صاحب بھی اس وقت میں ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے آدمی کرنا، اس کا علاج بہت آسان ہے۔ ہمارے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے، اگر کسی بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہو، ہاں میرے کو یہاں درد ہو رہا، تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ طبیب کے پاس لے جائیں، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جی صاحب، اور اس کو بتا دیں کہ یہ علاج آسان ہے۔ لیکن جو بیمار اپنے کو بیمار ہی نہ سمجھے، جو بیمار اپنے کو میرے کو کیا ہوا میں اچھا ہوں، بچے بول رہے ہیں رپورٹ آئی ہارٹ اٹیک، جی صاحب آپ کے 2-3 والا چلے گئے کہتے آپریشن کرے، تیرے کیا معلوم رہے، اللہ سو پیسے کھانے کے واسطے ویسی بولتے ہیں۔ بیمار اپنی بیماری کو خود محسوس نہیں کر رہا، اچھا پھر یہاں درد وہاں درد بولتے ہیں نا، وہ ہوتے رہتا ہو۔ خون کا ٹیسٹ کرائے، بتائے کہ صاحب آپ کو عرقان ہو گیا، رپورٹ بتا رہی ہے، وہ سب پیسے لوٹنے کے کام ہیں۔ اجی تمہارا چہرہ پورا پیلا پڑ گیا نا، پیشاب بھی پیلا آ رہا تمہارے کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، بھوک نہیں لگ رہی، یہ سب ہے نا جی تمہارا، وہ آتے رہتا جاتے رہتا۔ ایسے آدمی کا علاج کرانا آسان ہے، لے جا کے دواخانے میں بھی ٹھہرا کریں گے، لین میں سے بھاگ کے آ جاتا، ختم۔ اس واسطے کہ انہیں اپنے آپ کو بیمار سمجھ رہی نہیں۔ جب آدمی اپنے جی صاحب بیمار ہونے کو نہ سمجھے تو اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ موجودہ حالات میں ہم لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب اس کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ جی صاحب ان کا علاج کیسے ہوگا، وہ توبہ کیسے کرے گا، وہ غلطیوں سے کیسے رکے گا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا کیسے؟ کتنے گناہ ہمارے کانوں کو سننے میں ملتی ہیں کہ یہ عمل گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ اللہ کی نظر سے گرا دینے والا، یہ اللہ کے جلال کو بھڑکانے والا، یہ آخرت تباہ کرنے والا، یہ خبر میں جی صاحب آگ کا ذریعہ بنے گا، سن رہے ہیں سب۔ اس لیے حدیث میں فرمایا مومن کی ایمان کے زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ گناہ کو ایک پہاڑ سمجھتا ہے۔ بے چینی میرے اوپر ایک بوجھ ہے، وہ کیسے دور ہونا، جب تک توبہ نہیں کر لیتا سکون نہیں آتا۔ اور اس کے بالمقابل اگر ایمان کے بجائے دل میں نفاق آ جائے، اس کو زنگ لگ جائے، اس کے اندر کمزوری آ جائے، اب وہ گناہ کو ایسے ہلکا سمجھے گا جیسے کہ ناک پر کوئی مکھی بیٹھی تھی، اڑ گئی، کوئی رسپانس ہی نہیں اس کا۔ آج غور کر کے دیکھ لیں، ہمارے مردوں میں یہی مزاج ہے، عورتوں میں یہی مزاج ہے، پڑھے لکھوں میں یہی مزاج ہے، بے پڑھے لکھوں میں وہی مزاج ہے، بڑی عمر کے لوگوں میں وہی حال ہے، چھوٹی عمر کے لوگوں میں وہی حال ہے جی۔ باشعور طبقہ بھی اسی میں، بے شعور طبقہ بھی اسی میں، کوئی کسی کے جو ہے اندر یہ مزاج کو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ غلطی کو غلطی تسلیم کر رہا، گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ شراب پینے والا اگر شراب پی رہا، اگر اس کو آپ پکڑ کے پوچھے نہیں پینا نا، ہو مول صاحب نہیں پینا، مگر اب عادت پڑ گئی ہے، چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا علاج بہت آسان ہے، آج نہیں تو کل انہیں سدھر جا سکتا۔ تیرے باپ کا پی رہا ہوں رے، تیرے پیسے ہے، میری مرضی، میرا جسم، میرے گردے، کیا ہونے کا کون پوچھتا میرے کو؟ اگر کوئی اس طریقے سے اگر جی صاحب آپ کو جواب دے، سدھرنا ممکن ہے؟ انتہائی مشکل ہے۔ یہ جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس دور کا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگ غلطی کو غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دو چھوٹی غلطیاں جو اس وقت میں پورے مسلم سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، اس کی نشاندہی جی صاحب اس وقت میں کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک قصہ سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تاکہ وہ غلطیاں سمجھ میں آ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا جس میں ایک کافر، ایمان والا نہیں تھا، کافر تھا لیکن مسلمانوں کو انتہائی تکلیفیں دیا، اور اس کا وارنٹ نکلا ہوا تھا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ، کیونکہ سماج کو خراب کرنے والے لوگ، جس سے سماج کا امن، لوگوں کی عزت اور لوگوں کی جان خطرے میں ہو، وہ ناسور ہے، اس کو ہر حال میں ہٹانا ہے، ورنہ تو پورا سماج خراب ہو جاتا۔ گرفتار ہوا، پیغمبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیشی ہوئی۔ پہلے سے تو اس کا پورا نام اعمال تیار تھا، فیصلہ ہوا کہ اس کو صاحب جو ہے قتل کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ قتل بولتا سمجھے نا، کس کو بولتے ہیں؟ گردن اڑا دیں کو، کسی کی زندگی کا چراغ گل کر دینا، کسی کی زندگی کا چراغ گل کر دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ قتل بولتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی تو پہلے اس کو نمٹا لیتے ہیں۔ یہ جو قتل ہے، کسی کی زندگی کا چراغ گل کر دینا، اور اگر وہ مسلمان ہو، عام انسان کے لیے بھی کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی کی بھی جان لینے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، جس اب کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، خام و خواہ کے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کیوں؟ قرآن نے کہا ایک کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک کا قتل، اور اس میں اگر کوئی مسلمان ہو، حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حشر کا میدان برپا ہوگا، لوگوں کے نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کے نام اعمال دیکھو، کہیں اس کے نام اعمال میں ناحق کسی کے خون کا مقدمہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ حدیث میں فرمایا اس نام اعمال میں نیکیاں بہت زیادہ ہیں، اچھے کاموں کی جیسا بہتات ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے اس کے نام اعمال میں کہیں اس کے ہاتھ کسی کے خون سے رنگین ہوئے کیا دیکھو۔ اگر اس کے نام اعمال میں کسی کے قتل کا جیسا اس کے اندر اندراج ہے، کسی کے قتل کا اس کے اندر اندراج ہے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے یہ آدمی محروم کر دیا جائے گا۔
اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مغفرت سے یہ آدمی محروم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس زمین اور آسمان میں گناہوں کے اضافے میں سب سے زیادہ جو چیز قابل گرفت ہے وہ ہے کسی کا قتل، وہ ہے کسی کا قتل۔ آج کل ہمارے سماج میں ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کرنا اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ معلوم ہو رہا 50 روپے کے واسطے قتل، جی 50 روپے کے واسطے قتل۔ دعوت میں کھانے میں رعایت نہیں کرے، ہمارا خیال نہیں کرے، قتل۔ دیکھو ناحق قتل کی 3 شکلیں ہیں، غور سے سنو ذرا۔ ناحق قتل کی کتنی شکلیں ہیں؟ کتنا ہلو بولو گے وہ سنوچ نہیں، کتنے ہیں؟ 3 شکلیں ہیں ناحق کسی کو قتل کرنے کی۔ پہلی شکل ہے جو آج کل بڑے بڑے لوگوں میں، اوپر سے سفید کپڑے، استری کے کپڑے، ٹائٹن کے گھڑیاں، جی باٹا شو روم کے جوتے، امریکہ کی ٹائی، جی اوپر سے دیکھنے میں سب ہائی فائی، لیکن ان کو سپاری دے کر ان کو قتل کرا رہے ہیں، ادھر سے کرایہ کے قاتلوں کو بلا کر اس کو اڑا دے رہے ہیں۔ جی وجہ کیا ہے؟ زمین پر قبضہ کرے، میری 4 لوگوں کے درمیان میں بے عزتی کرے، 4 لوگوں میں میری بے عزتی کرے، میری ترقی میں انہیں رکاوٹ ہے، انہیں ہٹ گیا نا پرموشن میرا پکا۔ سیاسی رقابتیں، انہیں وہ پارٹی کا، انہیں یہ پارٹی کا، انہیں ادھر گیا، انہیں ادھر گیا، وجہ کچھ نہیں ہے، وجہ کچھ نہیں ہے، محض یہ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر خود تو قتل نہیں کر رہا، ورنہ تو سماج میں ہماری امیج کیا رہے گی؟ اس واسطے کرائے کے قاتلوں کو بلانا، پیچھے سے ان کے کیا کرا دینا؟ صاف کرا دینا۔ اب یہاں تہجد پڑھنا، مسجد کو چندہ دینا، یہ بڑے بڑے سوشل کامہ کرنا، ایسا جیسا کہ اس سے زیادہ قوم کو اور مخلوق کے اوپر ترس کھانے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ دنیا والوں کی نظر میں تیرے کپڑے صاف ہیں، دنیا والوں کی نظر میں تیری شبیہ بالکل صاف ہے۔ غور کر، جب نام اعمال حشر کے میدان میں کھلے گا اور تیرے ہاتھ ناحق کسی کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے، اس علیم و خبیر کے علم سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکے گا؟ اس وقت میں جرائم کی دنیا کو اگر آپ گوگل پر مار کر دیکھیں، جرائم اور جساب کرائم جو چل رہا ہے، اس میں اگر آپ جساب دیکھیں گے، تناسب ہمارے مسلمانوں کا زیادہ۔ حیدرآباد میں جا کے دیکھو کیا ہو رہا، گاڑی کھڑے کرنے کا مسئلہ آ گیا، اندر اٹھ کے جساب 4 اور 5 جمعیے لے کے گئے، پورے ٹکڑے کر کے آ گئے۔ پڑوس کے ساتھ
ان کے گھر کا کتا جی صاحب ادھر آ گیا، پورے کے پورے گھسے، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس پورا کون آتا دیکھ لیجئے، پیچھے ہمارے کو سپورٹ ہے۔ آج آپ کی یہ ہوشیاریاں، آج آپ کا یہ اقدام ہو سکتا ہے کہ آپ کے دامن پر داغ نہ دکھاتا ہو، لیکن ایک عدالت اور بھی تو ہے، ایک عدالت اور بھی تو ہے۔ لا یتکلمون، جس عدالت میں کوئی منہ نہیں کھول سکے گا، چوں چرا نہیں کر سکے گا اس عدالت میں، گھمانا تو دور کی بات ہے، دھوکہ دینا تو دور کی بات ہے، اس عدالت میں منہ نہیں کھول سکے گا۔ اس عدالت سے کیسے بچے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی مسلمان کے قتل میں، سن رہے ہیں آپ لوگ، اگر کسی مسلمان کے قتل میں آسمان اور زمین والے پورے مل جائیں، پورے مل کے اس کو قتل کریں ناحق، حدیث کے الفاظ ہیں لَأَكَبُّهُمْ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو دوزخ میں ڈھکے لگے، سب کو، پورا آسمان پورے زمین والے اگر کسی کے قتل میں، ناحق قتل میں شریک ہوئے، کتنی بڑی بات ہے اللہ کے پاس۔ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی کو اتنا ٹارچر کرنا، اتنا پریشان کرنا، اتنا ستانا، تو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ معمولی معمولی باتوں پر اگر ہم اس طریقے سے قتل کا اقدام کریں گے، ہمارا سماج، ہماری معاشرت، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب غیروں کو کیا میسج دے گی؟ آپ بتلائیے۔ پہلے ہی غیر بول رہی ہیں خونی لوگ رہتے ہیں، پہلے یہ لوگ خونی لوگ رہتے ہیں۔ کیا تبصرہ کیا معلوم ہے سلیم بھائی؟ کیا تبصرہ کیا معلوم ہے؟ یہ تو وہ قوم ہے، ارے کان سے سن سیدھا، یہ تو وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں بخشی۔ اشارہ تھا اس کا کربلا کے واقعے کی طرف، کیا بول رہا؟ یہ تو وہ قوم ہے جس نے اپنے نبی کے نواسے کو نہیں بخشی، یہ ہمارے کو کیا بخشے گی؟ اگرچہ کہ واقع کربلا کے اندر صاحب جن کے قدم، جن کے ہاتھ اٹھے ناحق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے اوپر جنہوں نے تیر اور تلوار چلائے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو اپنے عمل سے خارج عن ایمان ہو گئے تھے۔ جب دوسرے ہمارے تعلق سے ایک رائے یہ قائم کر رہے ہیں اور ہم معمولی نالی کے پانی کے لیے قتل کر کے آ رہے ہیں، گاڑی پارکنگ کے مسئلے کو لے کر قتل کر کے آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر ایک دوسرے کے اوپر گھس کے صاحب نہ عورتوں کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ صاحب مردوں کو دیکھا، نہ بوڑھوں کو دیکھا، سب کے اوپر ہاتھ سیدھا کر رہے ہیں۔ اور کیا ہے بولے تو ورجنل مسلمانہ، ناحق قتل کرنا، دوسروں کے ہاتھوں سے کرانا۔ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی خطبے کے اندر، کیا فرما؟ ان اول ما یقضی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد میں سب سے پہلا
مسئلہ جو حل کریں گے، جو مقدمہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، وہ ہے جی صاحب خون کے بارے میں ناحق جو قتل کیا گیا، حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں وہ مقدمہ پیش ہوگا۔ آج ہم اس کو غلطی سمجھ رہے ہیں، غلطی سمجھ رہے ہیں، او بھائی انہوں بھی کرے تھے ہم بھی کریں، ہم آپ کو ستا رہے تھے، تو آپ کو ستا رہے ہیں تو قانون ہاتھ میں لینے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ اسلامی قانون بھی رہے تو 3 بنیادوں کے علاوہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلامی قانون میں بھی اگر اسلامی حکومت رہے تب بھی، نمبر 1 کسی کو عمدن قتل کیا، اس کے بدلے میں قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، شرعی عدالت ہوگی۔ دوسرے، شادی شدہ ہوتے ہوئے اگر زنا کیا، پکڑا گیا، اس کو بھی سزا دے کر ختم کر دیں گے شرعی طور پر۔ تیسرے، اگر کوئی اسلام میں آنے کے بعد اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، ارتداد کی سزا قتل۔ یہ 3 کے لیے بھی شرائط ہیں، اسلامی حکومت ہونا، اسلامی عدالت ہونا، تب جا کر ان کو سزا ملے گی۔ ہر کس و ناکس سزا نہیں دے سکتا ان کو۔ اب آپ بولیے پڑھو، گاڑی ٹھہرا کرنے کا مسئلہ کیا ان تینوں میں ہے؟ شادی میں جی صاحب پوچھ کے نہیں دیکھے اس میں ہے؟ جہیز کم لائے اس میں ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے بلڈنگاں ہیں جی صاحب، ترم خواہ ہے، نام ہے، لیکن کام کیسے ہیں؟ کس کی شبیہ خراب ہو رہی ہے؟ دنیا کیا بول رہی ہے اور ہم کیا کر کے بتا رہے ہیں؟ تو پہلی قسم ناحق قتل کی، دوسروں کو معمولی باتوں پر قتل کرا دینا ہرگز اجازت نہیں ہے۔ دوسری شکل جو آج کل چل رہی ہے اور خصوصیت کے ساتھ پڑھے لکھے نوجوانوں میں اور مایوس طبقے کے اندر یہ چیزیں جی صاحب بالکل نئے طبقے میں یہ چیزیں دیکھنے والی، نئی نسل میں، وہ ہے خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا۔ یہ بھی قتل ناحق ہے۔ یہ امتحان میں فیل ہو گیا، مرض زیادہ ستا رہا، قرضیں زیادہ ہو گئی، بیماریاں بہت لمبے ہیں، یہ وجوہات، یہ نئی نسل کے اندر، نیو جنریشن کے اندر ان بنیادوں پر خودکشی کا ایسا رجحان ہو گیا کہ جی صاحب جو ہے کسی یہ اس کو غلطی سمجھ ہی نہیں رہے۔ آپ کو معلوم ہے خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ خودکشی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اوپر سے کود کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، اوپر سے کود کر اگر کوئی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ یہ ہمیش کے لیے دوزخ میں پہاڑ پر چڑھے گا، کود کر ختم ہوگا، پھر زندگی ملے گی، پھر چڑھے گا، پھر کودتا رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں خالدم مخلدن، ہمیش کے لیے۔
پھر سرکار نے مثال دی، اگر کوئی زہر استعمال کر کے ختم ہو جائے، زہر کی شیشی پی لیا ختم، خودکشی کرتا ہے زہر کھا کر، دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زہر دیں گے، وہ کھاتا رہے گا، ختم ہوتا رہے گا، پھر زندگی ملے گی، پھر کھاتا رہے گا، پھر جساب ختم ہوتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے اس کے لیے یہ جساب سزا۔ اگر کسی نے لوہے کی چیز سے اپنے رگ کو کاٹ لیا، اپنے آپ کو ختم کر لیا، قیامت تک جیسا قیامت میں دوزخ میں ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں وہ لوہے کی چیز دی جائے گی، وہ اپنے آپ کو بھوکتا رہے گا، ختم کرتا رہے گا۔ لیکن آج نئی نسل کو بتائے کون؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معمولی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ذرا نوکری نہیں ملی، سوسائڈ کا اقدام۔ ابھی گزشتہ ہفتہ بہار کے کسی مولانا کا جیسا کلپ چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جیسا پنکھے سے لٹکا لیا۔ میں نے بھی وہ دیکھا کہ کتنی دیر تک میری طبیعت سنبھلی نہیں۔ خودکشی کرنے کا رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے اور بچے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ پورے ذخیرہ حدیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے خودکشی کرنے والے کے لیے 3 سخت ترین جیساب دھمکیاں دی گئی ہیں، 3 ایسے نقصانات جس کی وہ تلافی نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، سن رہے ہیں آپ حضرات، خودکشی کرنے والے کا پہلا نقصان، اس کے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہیں، آپ سنیے یہ سب چیزیں تاکہ اپنی اولاد کو بتائیں۔ خودکشی کرنے والا جب خودکشی کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہوں گی سب اکارت اور غارت کر دی جائیں گی، ایک نیکی کا بھی اس کو بدلہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے نے اجلت کی، کیا کی؟ بندے نے اجلت کی، جو زندگی اللہ نے دی تھی اس زندگی کے اندر اجلت سے کام لیا، اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے جتنے نیکیاں ہیں سب کی سب اکارت ہو جائیں گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے۔ آج سمجھ میں آ رہا نوکری نہیں ملی، آج سمجھ میں آ رہا جی صاحب انہوں ستا رہی، آج یہ مسئلہ ہے جس کو جی صاحب فیس نہیں کر سکے، جی صاحب جو ہے خودکشی کے راستے پر چل پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت مکمل ایسا نہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، سال 2 سال کے لیے، وقفے 2 وقفے نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا اس کے تمام نیکیاں اکارت ہو جائیں گی۔ دوسرا نقصان سنو، دوسرا نقصان خودکشی کرنے کا دوسرا نقصان یہ ہے، نجات کے جتنے راستے ہیں سب راستے بند ہو جائیں گے۔ آخرت میں نجات کے جتنے راستے ہیں سب بند ہو جائیں گے۔ راستے کتنے ہیں بھائی؟ ایک راستہ ہے ہمارا اپنا عمل کا ذخیرہ، وہ تو ختم ہو گیا۔ دوسرے ہے کسی کی سفارش سے اس دوزخی کو جنت میں ڈالا جانا، یہ راستہ ہے۔
نبی نے فرمایا قرآن سفارش کرے گا، اس کی سفارش مقبول ہوگی، روزہ سفارش کرے گا، اس کی سفارش مقبول ہوگی، حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی۔ نبی کسی کی سفارش کریں گے، سفارش کے راستے سے جو نجات ملنے کا ہے وہ بھی راستہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے آدمی کا جو خودکشی کر کے سوسائڈ کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے، آخرت میں کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ کوئی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور تیسرا راستہ، تیسرا نقصان، پہلا نقصان سمجھ میں آ گیا؟ پہلا نقصان ہے اس کی تمام نیکیاں اکارت ہو گئی۔ دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ نجات کا جتنے راستے ہیں وہ سب راستے ختم ہو جائیں گے۔ اور تیسرا، حرمت علیہ الجنہ، حدیث قدسی ہے۔ حدیث میں بھی ایک حدیث ہوتی ہے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حدیث رسول بولتے ہیں، اور اس میں بھی ایک اعلیٰ درجے کی حدیث ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اس میں اللہ براہ راست ارشاد فرماتے ہیں، پیغمبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بول رہا ہے، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے۔ اللہ فرمائیں گے بندے نے عجلت کی، اس لیے میں اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہوں۔ پوری آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لیا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو سماج کے نیک لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، یہ سب قائد قسم کے لوگ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کی جنازے میں شریک نہ ہو۔ جو آدمی خودکشی کرے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ سماج کے جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو حکم ہے تم ایسے لوگوں کی جنازے میں شرکت مت کرو، تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو۔ اگر میں نے یہ راستہ اختیار کیا تو میں ان لوگوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے۔ نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے۔ انسان اگر خودکشی کا راستہ اختیار کرے گا تو پھر نیک لوگوں کی دعاؤں سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ناحق قتل ہے۔ یہ خودکشی کے راستے پر چلنا اس وقت میں نوجوان نسل سٹیوں کے اندر، شہروں کے اندر آپ غور کریں، معمولی باتوں کے اوپر، اس کے بالمقابل حالات کا مقابلہ کرنا۔ میں ایک کڑوی بات بولوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کا تحمل کر لیں گے۔ کڑوی بات یہ ہے، یہ جو بچے ہیں، ہمارے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، یہ جو بچے بچیاں ہیں، یہ کچی عمر میں ہیں۔ کون سی عمر میں ہوتے ہیں؟ کچی عمر میں ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کی ذمہ داری تھی، جو باپ ہے، دادا ہے، نانا ہے، خاندان کا خالو ہے، ماموں ہے، پھپھا ہے، یہ جو خاندان کی بڑی عمر کے جو رشتے رکھنے والے شخصیات ہیں، ان کی ذمہ داری تھی ان کی زندگی کے اندر آنے والے نشیب و فراز پر نظر رکھنا، ان کو حالات کا فیس کرنے کی ہمت دینا، ان کو بتانا کہ ہر مشکل کے بعد آسان ہے، اس مسئلے کے اندر ایسا جی سب قدم اٹھاؤ، کہاں تو بھی جا مر جا، ہمارے کو نہیں بولنا، کیا تو بھی کر ہمارے پاس نہیں آنا۔
یہ جو ہاتھاں اٹھا دے کے جی صاحب جو ہے ان کو بڑھا دے رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے وہ سوچ رہے کہ ہمارا کون ہے. جنے سو بابا بھی ہاتھ اٹھا دیا، رشتہ دارہ بھی سب جگہ جی صاحب ہاتھاں اٹھا دیے، کوئی ہمارے کو سپورٹ کرنے والا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ جی صاحب ہم دوسروں کے لیے بوجھ بنے، جی صاحب ہم زمین کے اندر چلے جائیں گے. وہ خودکشی کا راستہ اختیار کر رہا ہے. ہماری غلطی ہے بڑوں کی کہ ہم نے ان کچی عمر کے بچوں کی رہبری کرنے کو ذمہ داری نہیں سمجھا. آپ ٹھوکریں کھاتے کھاتے اس عمر کو پہنچے. انہوں نے دنیا کیا دیکھی؟ 20-22 سال 25 سال کی عمر دیکھی، اس میں سے تو آدھی کھیلنے کھلانے میں چلے گئی. کیا تجربہ ان کے پاس؟ بڑوں کی ذمہ داری تھی، خاندان کے ذی صاحب سرپرستوں کی ذمہ داری تھی. ان بچوں کے اندر آنے والی فیلنگ کو سمجھتے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپاتے. خود سے نہیں ہو سکتا تو دوسروں سے مشورے لیتے. ایک سوال آپ حضرات سے ہے، نوجوانوں سے خصوصیت کے ساتھ. نبی سے بڑھ کر کسی کے پاس علم ہوتا ہے؟ منڈیا نہ کوئی لا، منہ سے بولو. نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس علم ہوتا ہے؟ تدبیر کے اعتبار سے، فراست کے اعتبار سے، تجربے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے نبی سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں ہوتا. لیکن خود امام الانبیاء، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سردار، جو وجہ تخلیق کائنات جن کی شخصیت ہے، ان کے گھر میں جب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ کی کسی بات میں نوک جھونک ہو گئی، بیوی کے ساتھ سرکار کی کسی بات میں نوک جھونک ہو گئی، سرکار کا جملہ سنیے صاحب. حدیث ترجمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، حدیث کو پورا اندر اترنا پڑتا، وہ صلاحیت کے بعد حدیث سمجھ میں آتی ہے. پیغمبر کا جملہ سنیے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ ابا کو بلا لو، فیصلہ کر لیں گے. کیا فرما؟ کس کو بلاؤ؟ ابو بکر کیا نبی ہیں؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ نبی ہیں؟ نہیں، ابو بکر نبی نہیں ہیں، نبی تو آپ ہیں. لیکن نبی یہ فرما رہے کہ عائشہ ابا کو بلا لو، فیصلہ کر لیں گے. پیغمبر نے امت کو سبق دیا، اگر میاں بیوی کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی خلجان پیدا ہو جائے، خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹھ کر مسئلہ حل کریں، بیٹھ کر مسئلہ حل کریں. نئے کے بچوں کو چھوڑ دیں، مر جاؤ، ہمارے کو نہیں معلوم. آج بڑے اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرنے کے نتیجے میں یہ بچے خودکشی کے راستے پر جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب، نوجوان بچہ 30-35 سال کا، کاروبار لگایا. بچوں کو ہوتا نا بھائی، بابا بولتے نکو رے خاندانی کاروبار ہے، یہ کریں گے. تمہارا کیا معلوم جی مارکیٹ الگ چل رہی. ٹھیک ہے بابا، تیرے کو سمجھ میں آتا، دوست وہ کر رہے ہیں، میں بھی وہ کاروبار کرتا ہوں. ادھر سے ادھر بدر کر کے جی صاحب کاروبار لگائے. ہمارے لوگ کاروبار بنیا کے جیسا نہیں کرتے. اور والد صاحب بولتے تھے بنیا جو کاروبار کرتا نا، 1 روپیہ رہے تو 50 پیسے سے کاروبار شروع کرتا اور 50 پیسے رکھتا برے ٹائم کو جی صاحب سپورٹ کے واسطے. بول کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جس دن کاروبار شروع کریں گے بلکہ فیصلہ کر لیے، وہاں سے چٹی سے پیسے اٹھاتا، وہاں سے چٹی سے پیسے اٹھاتا، بینک سے پیسے لاتا، پورے خرچوں کا جال ڈالنے کو. اب اس کے بعد مندی کھانے کے واسطے ادھر سے ادھر 4 دن مندی کھاتا، 4 دن گٹکے کھاتا، 4 دن وہاں ہوا کرتا. اس کے بعد جی صاحب 1 مہینے کے بعد وہ کاپی لے کو آتے بھاگ جاتا، ختم. اب نیموا کہاں ہے، ناریلا کہاں ہے، جی صاحب بندشاں کرنے والے کہاں ہیں، انہوں کہاں ہیں، پھرتے رہتا. مول صاحب نہیں چل رہی. اخل سے پیدل کاروبار کرنے کا یہ طریقہ ہے. خود بھی ڈوبا، بابا کو ڈوبا دیا، ختم.
یہ طریقہ نہیں ہے کاروبار کرنے کا. ہمارے بڑے بھائی کو سمجھاتے ہیں، والد صاحب بولتے تھے کاروبار کرنا ہے تو سن سلیقہ کیا ہے. فرما کہ ایک جس کے پاس پیسہ ہی نہیں، آج ہم لوگ کاروبار کرو بولتے ہاں تھوڑا لون دلاؤ، کتنا ہونا 1 لاکھ. 1 لاکھ سے کیا ہوتا؟ ڈیکوریشن میں جاتا. کچھ ہے اس نے گتچ نہیں ہے، منگنے چپا نہیں ہے، ڈیکوریشن کیا کرے؟ منگنے چپا نہیں ہے، ڈیکوریشن کا سوچ رہا بیٹھ کے. اب ایسا کاروبار کرتا ہے نا. والد صاحب قصہ سناتے تھے، پیسہ کچھ نہیں تھا، خالی 4 آنے، وہ زمانے کے 4 آنے. کاروبار کس کو بولتے سنو، صرف 4 آنے تھے. کیا کرنا؟ کاروبار کرنا ہے، پیسہ لانا ہے. کیونکہ زندگی میں پیسہ اگر نہیں ہے اور اخلاق نہیں ہے، سن رہے دنیا کی زندگی میں اگر پیسہ اور اخلاق نہیں ہے، اس کی زندگی دوزخ ہے. اور آخرت میں ایمان اور اعمال نہیں ہے تو وہ آخرت گئی. یہ زندگی سکون سے گزرنا ہے، مال بھی ہونا اور اخلاق بھی ہونا. اور وہ زندگی سکون سے گزرنا ہے، ایمان بھی ہونا، اعمال بھی ہونا. اس کے بغیر آخرت گئی. 4 نے لیا، آئس ڈپو کو گیا، برف کی دکان کو. 4 آنے کا برف خریدا، گھر میں سے ایک بکیٹ میں پانی لیا، 4 آنے کا برف اس میں ڈال دیا. پانی کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. ریلوے اسٹیشن کو جا کے جی صاحب جہاں ریل ٹھہرتے، ٹھنڈا پانی 4 آنے، ٹھنڈا پانی 4 آنے، ٹھنڈا پانی 4 آنے، ٹھنڈا پانی 4 آنے. بکیٹ بھر میں جتنے جی صاحب گلاس تھے، ایک ایک گلاس 4 آنے میں بیچا. بکیٹ خالی تو اس کے پاس 10 روپے جمع ہو گئے. 4 آنے سے کتنے جمع کرا؟ 10 روپے. اس کو بولتی ہیں کاروبار. 9 روپے بازو رکھا، پھر 8 آنے کا برف لا کر رکھا. 4 آنے 4 آنے. ہمارے بچے کرتی ہیں. ہمارے بڑے بھائی صاحب کو والد صاحب بولتے تھے تو میں پٹیل کا پوترا ہوں. دادا جان خواب میں آ کو بولیں کیا ہو رہے میری بے عزتی کرتا. خواب میں آ بولتی کرتے دادا پٹیل کا پوترا ایسے چھوٹے چھوٹے کاما کرتا. پھر کیا کرتا؟ بھیک مانگتا. تمہیں 4 آنے دو، تمہیں چائے پلاؤ، تمہیں دعوت کرو، تمہیں کھلاؤ. بھیک مانگنا اچھا ہے، کاروبار نہیں کریں گے. اور کاروبار کرنے بیٹھے تو وہی یہاں سے چٹیاں، وہاں سے چٹیاں، یہاں سے قرضہ لیں گے، باوک ڈوبک بھاگ جائیں گے، ختم. تو 2 دن پہلے ایک نوجوان کاروبار شروع کرنا چاہا، کاروبار لگا، بابا پیسے دیے، کاروبار لگا. کاروبار میں قرضہ بابا کو حساب نہیں بتا رہا، 40 لاکھ روپے کا قرضہ کر دیا. آمدنی کچھ بھی نہیں، لا رہا، دکان بتانا، قرضے لانا، دکان لانا، دیوالا اڑ گیا. قرضے زیادہ ہو گئی، دکان نہیں چلا سکا. بابا کو معلوم ہوتے، بابا بولے بیٹا تیرے بس کا نہیں ہے، بند کر دے. بند کر دیا. پھر وہ 40 لاکھ. یہ ہے وہ موقع جس موقع پر بچوں کا ہاتھ پکڑنا بڑوں کی ذمہ داری ہے. میں اصل یہ بتا رہا تھا، تو کر لیا، تو پھیڑ لے، جاتا کیا تو ابھی کھا کو سو جاتا. 40 لاکھ انہیں کما نہیں سکا تو قرضہ کیسا پھیڑیں گا؟ یہ ہے وہ موقع جس موقع پر بڑوں کی ذمہ داری، خاندان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ایسے موقع پر ہاتھ پکڑ کے رہبری کرو. کوئی خودکشی نہیں کرتا. باپ نے کہا کہ بیٹا گھبرانے کی کیا بات ہے، میں پھیرتا ہوں قرضہ، مگر تو میرے ساتھ کاروبار میں لگ، میں جو کر رہا ہوں وہ کر. اب بولو، جب بڑا خاندان کا سپورٹ کرا، خودکشی کرتا ہے؟ نہیں. اور ایک مرتبہ ٹھوکر کھا گیا، پھر قرضہ نہیں لیتا انہیں. آج قرضوں کو بنیاد بنا کر جی صاحب جو ہے چھوٹے چھوٹے معمولی چیزوں کو بنیاد بنا کر، گھر کے لڑائی جھگڑوں کو بنیاد بنا کر خودکشی کا رجحان نئی نسل میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، کوئی اس کو تھمانے کی فکر، اس کو غلطی بھی نہیں سمجھ رہے.
حالانکہ خودکشی کرنے سے جتنے نیک اعمال ہیں سب غارت، جتنے نجات کے راستے ہیں سب بند، اور ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو گئی اس کے اوپر۔ تو قتل، ناحق قتل کی پہلی شکل دوسروں کے ذریعے سے معمولی جھگڑوں میں قتل کرانا، اور دوسرے خودکشی کرنا۔ تیسرا بھی سن لو، ناحق قتل کی تیسری شکل جو آج کے دور میں ہم مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے، وہ ہے حمل ساقط کرانا۔ ہاں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، خالی تہجد پڑھ رہے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، دنیا میں کوئی گناہ بھی نہ ہوا ہو، کوئی گناہ، صرف یہ ایک گناہ بھی اگر ہو جاتا پوری دنیا میں، اللہ فرما رہے وہ ایک گناہ کے حساب کے لیے میں حشر کا میدان قائم کر کے، ترازو قائم کر کے، حساب کے واسطے خلقت کو کھڑا کر کے، یہ ایک گناہ کے واسطے اتنا بڑا کام بھی کرتا، حساب لیتا۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ نے ایسا لب و لہجہ اختیار نہیں کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ بیٹی ہے بلکہ معلوم ہوتا ہے، ڈاکٹر سے جی صاحب مل کے ہاتھا گرم کرنا، پیٹ صاف کرا دینا۔ حمل کے بیچ میں حمل گرا دینا، آنے کے بعد ختم کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل کرنا تو دور کی بات ہے، یا تو آنے ہی نہیں دے رہی ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، تصور کرو۔ اللہ فرما رہے میں یہ ایک گناہ کے لیے حشر کا میدان قائم کر کے ان سے سوال کروں گا، اور سوال کیا کروں گا وہ بھی قرآن میں ذکر کر دیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ٹھہرا کر کے ان کے سامنے وہ بچی یا بچے جس کو تم نے حمل سے گرایا اس سے پوچھیں گے، اللہ میاں بتا تیرا کیا جرم تھا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے قتل کیا، اس سے پوچھیں گے۔ اور اس سے پوچھنا اصل میں ان کو ڈرانا ہے، احساس دلانا ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ بے خطا ہے، یہ معصوم ہے، یہ اس کو تم نے جس کا کوئی گناہ نہیں ہے، تم نے اس کا خون اپنے ہاتھوں میں جی صاحب رنگین کر لیا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ اس کو ہم گناہ سمجھ رہے ہیں؟ اخبارات بھرے پڑے ہیں حیدرآباد کے گلیوں میں، مسلم جی صاحب محلوں کے اندر معمولی باتوں کے اوپر قتل۔ کیا ہو گیا ہمارے جی صاحب قوم کو؟ یہ آپس میں مارنے مرنے کے لیے ہم لوگ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی صاحب اس کا مقدمہ آیا اور فیصلہ کیا ہوا؟ قتل کرنا۔ تو وہاں سے بات نکلی تھی۔ حضرت عمر کی عادت یہ تھی کہ پوچھتے تھے کوئی آخری خواہش، اس سے پوچھے بھائی کوئی آخری خواہش ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی پانی پینا چاہ رہا ہوں۔ کیا پینا چاہ رہا ہوں؟ پانی پینا چاہ رہا ہوں۔ تو پانی لایا گیا، پانی دیا گیا، پانی پینے کے لیے منہ تک لے جا کے رک گیا۔ حضرت عمر نے کہا پیتا کیوں نہیں؟ تو کہا کہ ڈر ہے کہیں پانی پیتے پیتے قتل نہ کر دے، اس لیے مجھے ڈر ہو رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے۔ کیا فرما؟ جب تک تو پانی نہیں پیے گا تجھے قتل نہیں کریں گے۔ اتنا سننا تھا، وہ پانی کا پیالہ زمین پر ڈال دیا۔ حضرت عمر کیا بولے تھے؟ پانی پینے تک تیرے کو قتل نہیں کریں گے۔ پانی تو کہاں ڈال دیا انہیں؟ زمین پر۔ اب کہاں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے اس نے اپنا دماغ لڑا کر اپنی جان بچا لی۔ ہم لوگ ہوتے تو بدماش ہے بیٹا لگاؤ، لیکن وہاں کافر بھی سمجھتے تھے مسلمان بات کا پابند ہوتا ہے۔ کافر بھی سمجھتے تھے مسلمان
بات کا پابند ہوتا ہے. جو وعدہ کر لیا کر لیا. آج مسلمانوں کو کوئی قرضہ نہیں دے رہا. کیا حاجی صاحب قرضہ کوئی بھی نہیں دے رہا؟ کیوں؟ ایک زمانے میں ان کے پرکھوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ بات کے پابند تھے. کہہ دیا پتھر کی لکیر تھی. آج اگر قرضہ ان کو دے دیے نا، بھول جانا، نہیں ملتا سمجھ کو دینا، واپس نہیں آتا بلکہ طے کر لینا. دے دیا تو اس کا احسان قسمت مقدر سمجھنا. وہاں غیر بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان وعدے کا پابند ہوتا ہے. اس نے فوراً کہا امیر المؤمنین آپ نے وعدہ کیا ہے جب تک میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں نے وعدہ کر لیا، اب وعدے کو نبھاؤں گا، وعدے کو نبھاؤں گا. یہ دوسری غلطی ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے. سماج میں وعدہ کر رہے ہیں. کیسے وعدے کر رہے ہیں؟ وہ کیا کرتی ہیں آخر میں دولہا دلہن کو بھیجتے خط میں، ہاں وداعی کے وقت میں، وداعی کے پھولا پناتے وقت میں وہ ویڈیوگرافر کو بلا کو ٹھہرا کر کو بچے کے ہاتھ میں بچی کو دیکھو، سسرا کھڑے کو ذرا دیکھ لو، بلکہ سسرے کو بلا کو سمدھی کو بلا کو ٹھہرا کرے تو وہاں ذرا سیدھا شیروانی سیدھی کر لے کو، سب کر لے کو. بیٹی جیسا دیکھ لیتا ہوں کہ ابھی نہیں کرتا ہوں کہ کہوں منڈیا ہلا کو، ہاں وہ اس میں آ رہا نا برابر ہے کر کو لے رہا نہیں کر رہی. داڑیاں بھی ہے، جھبے بھی ہے، قبے بھی ہے، جیسا تسبیحاں بھی ہے، سب ہے. ہاں ویڈیو میں آنے کے واسطے پھر آپ گھر میں لا کو جلا کو کھا رہے. اماں گھر کو نہیں جانا، بابا ہے تو بات نہیں کرنا، جیسا بہنا سے کئی بات کرتی ہے وہاں کہیں کو جاتی ہے، یہاں کہیں کو جاتی ہے. کیا تماشے ہیں یہ. وہ گیا دور بابا خالی ایسا گھیٹی بن کو دے دیے تو لاش نکلے تک جیسا واپس نہیں آنے تو دور گئے، چلے گیا وہ ان کے ساتھ ہی چلے گیا. اب نہیں ہے وہ بچیاں. اب بچیاں وہ ہیں جو اگر تم نے ان کے ساتھ ظلم کیا تو پھر الٹا پڑے گا تمہارے کو. کہاں ہے وعدہ خلاف؟ وعدے کو وفا کرنے والے کہاں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کافر بول رہا ہے. آپ نے وعدہ کیا تھا پانی پینے تک قتل نہیں کریں گے، جی صاحب لہذا میرے کو چھوڑنا پڑے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وعدے کے مطابق چھوڑ دیا، اس کو وعدے کے مطابق چھوڑ دیا. اس وعدے کو پورا کرنے کی برکت کیا ہوئی سنو. جیسے ہی انہوں نے چھوڑ دیا جگہ سے ہٹ کر کہنے لگا میرا دل دین اور ایمان کے بارے میں پہلے تو اتنا نفرت بھرا ہوا تھا کہ میری شرارتوں کی وجہ سے میرے لیے قتل کا فیصلہ ہو گیا تھا، لیکن آج آپ کا یہ وعدے کو پورا کرنا اور آپ کا یہ نظام دیکھ کر میرا دل باغ ہو گیا. میں اندر سے ایمان قبول کرتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے میں کلمہ پڑھتا ہوں. آج سگے بھائیاں کو ڈبا رہے ہیں، بہنا کو بول رہے ہیں بابا مرنے کے بعد حساب کتاب ہوتے خود میں دیتے ہی، جب بہنا منگ رہی دبا دے رہے. بیوی مہر منگی تو غصہ. وعدہ وفائی کہاں ہے؟ کہاں کتابوں میں رکھا ہے، پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں مکمل خارج. تو میں اصل بتا رہا تھا اس دنیا کے اندر اگر جو ہم کام کرتے ہیں اگر وہ گناہ ہیں تو گناہ کو جب ہم گناہ سمجھیں گے تو ہمارا علاج بہت آسان ہے. اور اگر جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، جیسے معمولی باتوں پر قتل کرنا، خودکشی کے طرف قدم اٹھانا، یہ سب حمل گرا دینا، یہ سب وعدہ توڑ دینا، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہا، اس سے توبہ کیسے، اس سے اصلاح کیسے؟ اس لیے اللہ کے بندو
ایمان اور اسلام دنیا میں پھیلا ہے ہماری تہذیب اور ہماری طرز زندگی سے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ یہ حالات، ملک کے نفرت والے حالات کو دیکھ کر مایوس مت ہو، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر بھی تو وہ خوبیاں ہوں، وہ کمالات ہوں۔ اپنے نہیں پرائے بولنے لگے کہ جی صاحب یہ ہے قوم جو سچی ہے، یہ ہے وہ قوم جو وعدے کو پورا کرتی ہے، یہ ہے وہ قوم جو جی صاحب جو دوسروں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگتی۔ یہ لوگ غیر بول رہے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور احکامات دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہماری زندگیاں تیرے احکام کے اوپر چلنے کے بجائے توڑنے کی طرف چل رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے، اس پر استقامت نصیب فرما۔ تیرے غضب کو بھڑکانے والے اعمال سے ہمارے نسلوں کی پوری امت کی حفاظت فرما، خصوصی رحمت نادل فرما۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان نصیب فرما، ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، وبائی بیماروں سے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے علم کا ستارہ